اسلام دنیا کا کامل اور سچا مذہب ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن ہر روز سینکڑوں لوگ ہدایت حاصل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اینڈریو ٹیٹ۔ دوستو اگر آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام ریلز دیکھتے ہیں تو آپ سب نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اینڈریو ٹیٹ کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کے سب سے ریچ اور سمارٹ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ویسے تو یہ کرسچن تھے، لیکن اینڈریو اپنی پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام ہی دنیا کا سچا مذہب ہے۔ انہیں اپنی لاجیکل سپیچز اور سچی باتوں کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ہر سوشل پلیٹ فارم سے بین کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے فیم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ چند ہفتوں پہلے اینڈریو دبئی آ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب ان کا نام ابو اینڈریو ہے۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر سب کو بتایا ہے کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اینڈریو دبئی کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہیں۔ I am now officially a Muslim. My name is Abu Andrew now. This is all haram. This is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? Let me tell you, I'm Muslim, yeah. ولیم اوٹ۔ دوستو ولیم اوٹ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور یہ ایک بہت ہی فیمس MMA فائٹر ہیں۔ یہ 19 جون 1982 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ ویسے تو ولیم کی پوری فیملی کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولیم کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ 2020 میں کرونا وائرس پینڈیمک کے دوران انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور یہ اسلام سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 16 اپریل 2020 کو یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی پوری ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ انہوں نے اپنا نام خالد رکھ لیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام کافی عرصے سے ان کے ذہن پر حاوی تھا، لیکن انہیں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کوارنٹین کے دوران انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی اور انہیں اپنا عقیدہ تلاش کرنے میں بہت مدد ملی اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے سائے میں ہیں۔ أشهد أن لا ألا إله إلا ہنس راج ہنس۔ دوستو ہنس راج ہنس ایک بہت ہی فیمس سنگر ہیں۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ 9 اپریل 1962 کو پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ پنجابی فوک، صوفی میوزک اور پنجابی پاپ وغیرہ گاتے تھے۔ ویسے تو ہنس راج ایک ہندو تھے، لیکن انہیں قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی بنا پر انہوں نے قرآن اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ شروع کر دیا تھا اور آخرکار اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر 20 فروری 2014 کو یہ مذہب اسلام میں ایک مسلمان کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوری دنیا کو اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی تھی اور انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد یوسف رکھ لیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد یوسف پاکستان بھی آئے تھے اور یہاں ان کا بہت ہی خوش دلی سے استقبال بھی کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ہی گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور یہ پیار اور امن کا دین ہے۔ ہنس راج کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور یہ اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مونٹانا لان۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام مونٹانا ہے اور یہ 30 اکتوبر 1994 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا خاندان کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں مونٹانا نے آسٹریلیا کی رگبی ٹیم میں حصہ لیا اور ایک نیشنل پلیئر بن گئے۔ پورے آسٹریلیا میں انہیں مونٹی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ویسے تو مونٹی ایک کرسچن تھے، لیکن انہیں اپنے مذہب سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ نہ تو زیادہ چرچ جاتے تھے اور نہ ہی کسی ریلیجس ایونٹ میں شرکت کرتے تھے۔ اپریل 2020 میں جب یہ اپنا فرسٹ رگبی میچ کھیلنے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات ولیم اوٹ سے ہو گئی، جنہوں نے ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا اور وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے تھے۔ مونٹی ولیم سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ولیم، جن کا اسلامی نام خالد ہے، انہیں اسلام کے بارے میں نئی نئی باتیں بتاتے تھے۔ یہاں سے مونٹی میں اسلام کا انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک اور دوسری اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار انہیں سمجھ آ گئی کہ دین اسلام بھی سچا مذہب ہے اور انہوں نے 13 جولائی 2020 کو باقاعدہ طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا۔ مونٹی کا کہنا تھا کہ انہیں شروع سے ہی لگتا تھا کہ کیتھولک مذہب ان کے لیے امپرفیکٹ ہے اور الحمدللہ اب یہ ایک پراؤڈ مسلم ہیں۔
ٹیکو تلسانیہ. دوستو اگر آپ انڈین موویز دیکھتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی اس فنی ایکٹر کو ضرور دیکھا ہوگا. ان کا نام ٹیکو تلسانیہ ہے اور یہ ان گنت بالی ووڈ فلمز میں کام کر چکے ہیں. ویسے تو ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے ہے، لیکن اسی سال کے شروع میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ٹیکو ایک بعمل مسلمان کی طرح نظر آ رہے تھے. ایون اس پوسٹ کو جس شخص نے شیئر کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات اعلانیہ طور پر نہیں بتائی. انڈین میڈیا کے مطابق یہ پوسٹ جھوٹی ہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ٹیکو کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی آج تک انہوں نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا ہے. اینی جو بھی ہو، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان سے زیادہ خوش قسمت شخص پورے بالی ووڈ میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. وین پارنل. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام وین ہے اور ان کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے. یہ افریقہ کے ایک بہت ہی مشہور کرکٹ پلیئر ہیں. انہیں اپنی ٹیم کا سب سے فاسٹ بالر مانا جاتا ہے. یہ 30 جولائی 1989 کو ایز اے کرسچن پیدا ہوئے تھے. سن 2006 میں جب پیرنل کی عمر صرف 17 سال تھی تو یہ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن چکے تھے. انہوں نے جو ٹیم جوائن کی تھی اس ٹیم میں 2 مسلمان پلیئر ہاشم آملہ اور عمران طاہر پہلے سے ہی موجود تھے. پیرنل کی ان کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ یہ اسلام میں دلچسپی لینا سٹارٹ ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی گہرائی سے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. پیرنل کو اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا اور آخرکار 30 جولائی 2011 کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اپنا اسلامی نام ولید رکھا تھا اور اب یہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں. آئیڈن ہینری. دوستو آئیڈن ہینری 29 اگست 1994 کو لندن میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک شارٹ ہائٹ باکسر ہیں اور ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں لٹل مین کا نام دیا گیا ہے. ان کا قد صرف 3 فٹ ہے. آئیڈن کی لائف سٹوری دوسروں سے بہت ہی مختلف ہے. ان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور گھر کا سارا بوجھ ان کی کندھوں پر آ گیا تھا. آئیڈن نے اپنی ماں اور بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے صرف 13 سال کی عمر میں ہی چوریاں کرنا سٹارٹ کر دی تھی. جب یہ پہلی بار جیل گئے تھے تو ان کی عمر صرف 14 سال تھی. یہ اپنے پورے کرمنل کریئر میں 13 دفعہ جیل گئے تھے اور انہیں فیم بھی جیل سے ہی ملا تھا. اصل میں یہ فنی ویڈیوز بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے اور وہیں سے یہ وائرل ہو گئے. جب آئیڈن فیمس ہو گئے تو انہوں نے چوریاں کرنا چھوڑ دی اور 2019 میں باکسنگ کو جوائن کر لیا. انہیں اسلام سے لگاؤ ایک مسلم فائٹر سالم سے مل کر ہوا تھا اور وہیں سے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. سپتمبر 2020 میں انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اب الحمدللہ یہ اور ان کی پوری فیملی اسلام کے دامن میں ہیں. اشہدو ان لا اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہد واشہدو ان ان محمد محمد تن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. بی جان فورٹن. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام بی جان ہے اور یہ 21 اکتوبر 1994 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک کرسچن فیملی تھی. 2019 میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی نیشنل ٹیم کو جوائن کیا تھا. اس وقت یہ اپنی ٹیم کے سب سے بیسٹ بالر تھے. جان کو شروع سے ہی اپنے مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کی جس لڑکی سے انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ بھی کرسچن تھی. یہ اکثر اسلامی کتابیں پڑھتے تھے اور اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے تھے. کچھ عرصے تک یہ اسلام کو اسٹڈی کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے اسلام اپنانے کا فیصلہ کر لیا. جان نے اپنے فیانسے کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور 24 اپریل 2021 کو ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر اپنے مسلمان ہونے کی نیوز بھی شیئر کی تھی. جان نے اپنا نام عماد رکھ لیا اور اگلے ہی دن انہوں نے اپنے فیانسے سے نکاح کر لیا اور الحمدللہ یہ فیملی آج بھی اسلام کے دامن میں ہے.